ہے. میں نے عرض کی میرے آقا یہ فرق میں نے دیکھا. ابو بکر آئے, آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا. لم تحتشب لہو ولم تبالے, نہ آپ نے ان کے لیے کوئی اہتمام کیا نہ ان کی پرواہ. عمر آئے, آپ نے کوئی اہتمام. لیکن عثمان آئے تو جلستا و سویتا ثیابہ کا, آپ نے نشست بھی بدل دی, کپڑے بھی درست فرما لیے. حضور یہ حضرت عثمان کے لیے یہ اہتمام کیسے کیوں فرمایا گیا؟ حضور نے اس وقت یہ بات فرمائی, الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ, یا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. عثمان کا مقام یہ ہے, میں ان سے, ان کی حیا ہے, ان کی یہ خصوصیت ہے حیا کے حوالے سے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں ان سے. اگر میں, اور دوسری روایت میں فرمایا, دوسری جگہ یہ بھی آیا, فرمایا اگر میں ویسے ہی بیٹھا رہتا تو عثمان اتنے حیادار ہیں, اتنے حیادار ہیں کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے مجھ سے بات ہی نہ کر پاتے, اپنی حیا کی وجہ سے مجھ سے بات ہی نہ کر پاتے اور اپنی عادت بیان ہی نہ کر پاتے اگر میں ویسے ہی بیٹھا رہتا. یہ مطلب. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جو دو اصحاب پہلے آئے ہیں ان کا مقام گر گیا. ہاں یہ نہ تو کہ بارگاہ رسالت میں وہ دو ہستیاں پہلے آئیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی, جیسا کہ لفظ بھی حدیث کی یہی ہے کہ آپ نے پرواہ نہیں فرمائی. حضرت ابوبکر آئے, حضرت عمر آئے, ان کی پرواہ نہیں فرمائی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام حضرت عثمان سے کم ہے یا ان کا مقام گرا ہوا ہے, حقیر ہے, نعوذ باللہ, ایسا ہرگز نہیں. وہاں راز کچھ اور ہے, یہاں راز کچھ اور ہے. یہاں تو بتا دیا یہ سب کچھ کیوں ہوا, تو وہ حضرت عثمان کے وصف و خصوصیت سامنے آ گئی. اور وہاں ویسا کیوں ہوا کہ پرواہ نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ وہاں بے تکلفی ہے, وہاں تعلق کی نوعیت دوسری ہے. وہاں اتنا قرب ہے, اتنا قرب ہے, اتنا قرب ہے کہ تکلف اٹھ چکا ہے. وہاں قرب اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. اور اسی لیے عربی والے کہتے ہیں کہ جب کسی کا قرب بڑھ جاتا ہے تو تکلف چلا جاتا ہے, جب قرب بڑھ جاتا ہے تو تکلف چلا جاتا ہے. تو یہاں قرب بڑا ہوا ہے, اور جب قرب بڑا ہو اور رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہو اور بے انتہا قرب میں بدل چکا ہو تو پھر تکلف نہیں رہتا, پھر تکلف اور کلفت اڑ جاتا ہے. تو وہاں اسی طرح بیٹھے رہنا بے تکلفی کے ساتھ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں ہستیوں کا بارگاہ رسالت سے قرب بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. اور یہاں یہ اہتمام کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو حیا کا ایک بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے, حیا کی ایک شان عطا فرمائی ہے. یہ ہے وہ بات جناب, یہ وہ حیاداری. اس حیاداری میں وہ کہاں تک بڑھے کہ یہ مثال بن صحابہ میں لوگوں کو نظر آئی, دنیا کو نظر آئی. آج تک دنیا اسے ایک روشن مینار کی طرح دیکھ رہی. ایسے حیاداری. آج حیاداری مفقود ہو رہی ہے, آج ہمارے بچوں میں سے حیا جا رہی ہے, آج ہمارے ماحول سے جا رہی ہے, آج ہماری اولادوں میں سے جا رہی ہے. اب کہاں دیکھیے, آج سے 20 سال پہلے دیکھو اور پیچھے جاؤ تو اس وقت کا ماحول اور تھا, اور آج ماحول دیکھیں 20 سال بھی زیادہ ہیں, 10 سال پیچھے چلے جائیں. ہر آنے والی گھڑی جو ہے ہمارے لیے زوال کا باعث ہے. یہ جو اس وقت ہمارے یہاں گھروں میں ماحول بنا ہوا ہے کہ جو بالکل حیاداری کے منافی بچے دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کئی ماحول میں جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے معاملات بدل رہے ہیں اور بچے ہمارے آج کے نوجوان بے ادب ہو رہے ہیں. بچیوں میں اب وہ ادب لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ حیا آج ہماری ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا الحیا شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے, حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت, جب تیری حیا فوت ہو جائے تو تو جو چاہے کر. یہ بہت بڑی بات فرما دی. اللہ کے رسول کی ہر بات بڑی ہے, مگر یہ بات قابل غور ہے جو ہمارے ماحول کو چوٹ مارتی ہے, ضرب لگا رہی ہے آج بہت زبردست طریقے سے,
کہ حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا کا معاملہ ایسا ہے جیسے جانور کے منہ میں لگام، حیوان کے منہ میں لگام. اور حیوان سرکش ہے، اس کے منہ میں لگام ہے تو رکا ہوا ہے، تھما ہوا ہے. لگام نکال دو گے تباہی مچا دے گا. بس یہی فرمانا چاہا ہے اللہ کے رسول نے کہ جب حیا تمہارے منہ سے نکل گئی، اس کی لگام نکل گئی اور حیا ختم ہو گئی، تو اب تو کھلے ہوئے سرکش جانور کی طرح تمہارا معاملہ ہے. پھر تو جو بھی ہو جائے کم ہے. فسنا معاشیتا، جو چاہے کرے آدمی، کیونکہ پھر نہیں بچ سکتا. تو جو چیزیں ہمیں روک سکتی تھیں اور ہماری حیوانیت کو کنٹرول میں لا سکتی ہیں، وہی چیزیں آج ہمارے اندر کم ہو رہی ہیں. اس لیے معاشرہ بے ادب ہو رہا ہے، بے حیا ہو رہا ہے. یہ صحابہ کرام، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے چمنستانوں سے یہ خوشبوئیں لیں، ان کے باغوں سے پھول حاصل کریں. یہی ان کی پیروی کا تقاضا. یہ حیا اپنے اندر ضرور لائیں اور اپنے بچوں میں منتقل کریں. تو حیا ان کا مقام تھا. کسی کا مقام صدیقیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام صدیقیت، جس کے معنی سچائی، ایسی سچائی کہ سچائی میں ان کا ماڈل اس بلندی پہ پہنچا ہوا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو چھو نہیں سکے. کسی کی پہچان عدل سے ہو رہی ہے تو وہ عدل میں اس مقام پر ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ جہاں دنیا کے سارے عادل ان کے سامنے، ان کی عظمت کے سامنے سربہ سجود نظر آتے ہیں، یوں مقام. اور ادھر حضرت عثمان کا مقام حیا دیکھو. یہ ایک بلندی بتا رہا ہوں، ایک ایک نشان، ورنہ پتہ نہیں کتنی چیزیں. تو حضرت عثمان اس شان سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت لیتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسے حیادار. بڑی عجیب بات بتاتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان رجل ذو حیاء. عثمان یہ بہت حیادار آدمی ہے. حضرت عثمان بہت حیادار. فرمایا سألت ربی اللہ یقف للحساب. میں نے اپنے رب سے سوال کیا، میرے مولا یہ عثمان اتنا حیادار ہے، یہ حساب کیسے دے گا؟ یہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو بہت حیا کے ساتھ آتے ہیں. اے خالق کائنات، تیری بارگاہ میں عثمان کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اللہ یقف للحساب. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے عثمان کا حساب اٹھا دے. اس سے حساب نہ لینا، حساب کے لیے اسے نہ روکنا. تو آگے معلوم کیا فرمایا؟ فرمایا فشفعنی فیہ. اللہ نے میری شفاعت قبول کر لی ہے. اللہ نے میری شفاعت قبول کر لی. اللہ، یہ حضرت عثمان کا مقام. اللہ یقف للحساب. اسی لیے ایک جگہ آیا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک جگہ یہ آیا اول ما یحاسب ابو بکر ثم عمر ثم علی. سب سے پہلے جن کا حساب ہوگا وہ ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد پھر عمر ہوں گے، اس کے بعد پھر علی ہوں گے. حضرت عثمان کا نام ہی نہیں ہے. وہ بلا حساب جائیں گے. یہ ان کی خصوصیت ہے. یہ حیا دیکھا آپ نے. اور خدا کی ایک شان ہے جو یہاں پتہ چل رہی ہے کہ بندہ خدا کے ساتھ جس طرح ملتا ہے اللہ بھی بندے کے ساتھ ویسے ملتا ہے. ہمیں اگر خدا سے حیا آئے نا، ہمیں شرم آئے، حیا آئے خدا سے، اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے نا، جو بوڑھا سفید ریش جب اللہ کے حضور میں ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو خدا کو بڑی حیا آتی ہے کہ اس بوڑھے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا ہے. وہ اپنی حیا کی وجہ سے اس کو نوازتا ہے، دے دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جب فرض نماز پڑھ کے لوگ ایسے مانگتے ہیں نا تو خدا کو حیا آتی ہے کہ جس نے نماز پڑھی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹا ہے. اس لیے مت اٹھا کرے، فوراً مت اٹھا کرے، کچھ مانگ کے اٹھا کرے، چاہے ایک لمحے کے لیے صحیح. اللہم انت السلام، ان کا سلام ہی کے لیے کم از کم ہاتھ اٹھا لے تو کچھ مانگ کے اٹھے. تو اس لیے فرمایا کہ خدا کو حیا آتی ہے کہ وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا ہے. حضرت عثمان ایسے ہے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ میں نے عثمان سے خفیہ طور پہ کوئی بات کہی، کسی کام کا کہا.
سرن، خفیہ. تو فقضاها سرن، انہوں نے اس کام کو اسی طرح خفیہ انداز میں کر دیا، اسی طرح جیسے میں نے کہا تھا رازداری کے ساتھ، ایسے انہوں نے رازداری کے ساتھ انجام دیا. اللہ. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رب سے دعا، اے اللہ عثمان کا حساب معاف فرما دے. اور ایک روایت میں آیا اے اللہ عثمان کا حساب ایسے ہی لینا خفیہ سرن، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور نبھایا ہے اس ادب کو، ایسی تو قیامت کے دن عثمان کو بھی خاموشی سے بس لے جانا خفیہ طریقے سے. یہ ان کا موقع، دنیا میں ان کی حیا، آخرت میں ان کی حیا، فرشتے ان سے حیا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تھے حضرت عثمان غنی. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی تنہا ہوتے تو نہانے کے لیے پورے بدن سے کپڑے نہیں اتارتے تھے، سطر نہیں کھلنے دیتے تھے، یہ حال تھا. اور کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، اس حال میں بھی سطر ڈھانک کر نہاتے، اور اس حال میں بھی شرم اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں کر پاتے تھے، ایسے ذرا جھکے ہوئے کمر جھکا کے پھر نہاتے تھے. یہ عالم تھا ان کے حیا. اور یہی حیا پھر کہیں سخاوت کی طرف بڑھتی ہے تو وہ